السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، صحیح حدیث کی شرط میں ہم نے یہ پڑھا تھا، سند متصل ہو، راوی عادل اور ضابط ہوں۔ ضابط سے مراد تام ضبط تھا۔ آج کی مجلس میں میں یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ تام ضبط کا تعلق تحمل و ادا کے ساتھ کس قدر زیادہ ہے۔ راوی تام ضبط ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ ائمہ محدثین نے صراحت کی ہے کہ تام ضبط کا تعلق سراسر تحمل کے ساتھ ہے اور ادا کے ساتھ ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے راوی کا ضبط خفیف ہو جاتا ہے، ان کا تعلق بھی تحمل و ادا کے ساتھ ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ساتھ تام ضبط کی صفت ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، اس کا تعلق بھی تحمل و ادا کے ساتھ ہے۔ آئیں کچھ حوالوں سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا ملا علی قاری رحمہ اللہ نے شرح نخبۃ الفکر صفحہ نمبر 243 میں لکھا، تام ضبط، اس کی شرح کر رہے ہیں، تام ضبط کی ای کاملہ، یعنی ضبط کے لحاظ سے وہ راوی کامل ہو، مکمل ہو۔ ای کاملہ حالت التحمل والادا، تحمل اور ادا کی حالت میں، یعنی راوی حدیث کو لے رہا ہے تو مکمل طور پر تمام شرائط کے ساتھ اس کو اچھی طرح لے رہا ہے، سستی نہیں کر رہا۔ اسی طرح جب وہ حدیث کو ادا کر رہا ہے تب بھی وہ مکمل طور پر کر رہا ہے، کسی طرح کی سستی نہیں کر رہا۔ من غیر حصول قصور فی ضبطہ، اس کے ضبط میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ وعروض عارض فی حفظہ، اس کے حفظ میں، راوی کے حافظے میں کوئی عارضہ لاحق نہیں ہوتا۔ فخرج المغفل کثیر الخطا، جب ہم نے یہ باتیں کی کہ ضبط کے لحاظ سے ٹھیک ہو، حفظ کے لحاظ سے ٹھیک ہو، تو اس سے مغفل راوی نکل گیا۔ مغفل راوی جو لا ابالی کا شکار ہے، توجہ نہیں کرتا، بیٹھا کلاس میں ہے توجہ کہیں اور ہے، بیٹھا کلاس میں ہے موبائل سے کھیل رہا ہے، بیٹھا کلاس میں ہے نیند آ رہی ہے، بیٹھا کلاس میں ہے اونگ آ رہی ہے، بیٹھا کلاس میں ہے استاد سبق پڑھا رہا ہے، خود موبائل سے وہ کھیل رہا ہے، استاد حدیث پڑھا رہا ہے، طالب علم نے انگلش کی کتاب کھولی ہے، تو یہ مغفل ہے، اس کا توجہ نہیں ہے۔ جب حدیث کو لیتے وقت اس کی توجہ نہیں ہے تو ادا کرتے وقت یہ خاک ادا کرے گا؟ اس نے تو علم سیکھا ہی نہیں صحیح معنی میں۔ تو امام ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس سے مغفل نکل گیا اور کثیر الخطا وہ بھی نکل گیا۔ تام ضبط راوی ہو، وہ اکثر غلطیاں کرتا نہیں۔ اسی طرح امام صنعانی رحمہ اللہ سبل السلام والے وہ توضیح الافکار میں لکھتے ہیں، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 8 ہے، الضابط عندهم من يكون حافظا متيقظا غیر مغفل ولا صاح ولا شاك في حالة التحمل والأداء، وهذا الضبط التام وهو المراد هنا أي في تعریف الحدیث صحیح۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحیح حدیث کی تعریف میں جب ہم کہتے ہیں کہ راوی ضابط ہو،
اس کا مطلب ہے تام الضبط ہو. کیا مطلب؟ وہ حافظ ہو، بیدار مغز ہو، مغفل نہ ہو، بھولنے والا نہ ہو، تحمل اور ادا کی حالت میں شک کرنے والا نہ ہو. استاد نے جو سبق دیا ہے 100% یقین کے ساتھ اس کو لکھ رہا ہو، یقین کے ساتھ اس کو لے رہا ہو، یقین کے ساتھ اس کو آگے ادا کر رہا ہو، تب جا کے وہ راوی بنے گا تام ضبط. اسی طرح شیخ سماحی نے اپنی کتاب المنہج الحدیث قسم الروات صفحہ نمبر 69 میں لکھا ہے ضبط کی اصطلاح میں ان یکون الراوی متیقظا غیر مغفل حافظا ان حدث من حفظی. ضبط سے مراد راوی بیدار مغز ہو، ہوشیار چلاک ہو، استاد کی بات کو اچھی طرح پک کرنے والا ہو، غافل نہ ہو، حافظ ہو. اگر وہ بیان کرے اپنی حفظ سے تو بھی اس کو صحیح بیان کرنے پر قادر ہو. اللہ اکبر. بیان کرتے وقت تغیر اور تبدیلی کا شکار نہ ہو. یہ نہیں سنے کچھ بیان کچھ کرے، ایسے نہیں. اگر وہ روایت بالمعنی بیان کر رہا ہے تو پھر بھی اس کو صحیح بیان کر رہا ہو. علامہ زرکشی رحمہ اللہ نے النکت علی مقدمہ ابن صلاح میں لکھا ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 102 ہے، ان ضبط عبارت ان موافقت الثقات فیما یروونہ. ضبط یہ عبارت ہے ثقہ آپس میں ایک دوسرے کی موافقت کریں ان حدیثوں میں جن کو وہ روایت کر رہے ہیں. 10 ثقہ راوی ہیں، 10 کے 10 ہی ایک حدیث کو بیان کر رہے ہیں اور وہ سارے آپس میں ایک دوسرے کی موافقت بھی کر رہے ہیں. یہ نہیں ایک کہے کہ استاد جی نے لاہور بیان کیا، دوسرا کہے نہیں جی کراچی کا نام لیا تھا، چوتھا کہے نہیں جی قصور کا نام لیا تھا. بلکہ موافقت ہو، ہم مثل ہی بیان کریں. اللہ اکبر. علامہ سماحی نے اس کی تعریف، ضبط کی تعریف کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے ای فی حال تحمل والادا، کہ تحمل اور ادا کی صورت میں وہ راوی ضابط ہو. پھر آگے لکھتے ہیں فخرج ما نعرف بالتساہل فی سماع الحدیث، تو وہ راوی نکل گیا اسے جو سماع حدیث کے وقت متساہل ہونے کے ساتھ معروف ہو. توجہ نہیں کرتا تھا، 10 منٹ کلاس میں لیٹ ہوگا تو پھر بھی کوئی بات نہیں، استاد پڑھا رہا ہے وہ بہر سویا ہوا ہے، استاد پڑھا رہا ہے وہ چھٹی پر ہے، تو ایسا راوی ضابط نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ ائمہ محدثین سال ہا سال اپنے اساتذہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور چھٹی ناگاہ نہیں کیا کرتے تھے. استاد کے آنے سے پہلے ائمہ محدثین استاد کی کلاس میں پہلے بیٹھا کرتے تھے. نصیحت میرے سلاف کی جو ہم نے 2 حصوں میں لکھی ہے، الحمدللہ بڑی ہماری قیمتی کتاب ہے، اس میں میں نے یہ بھی واقعات لکھے ہیں کہ ہمارے سلف صالحین علم حدیث کو لینے کا اس قدر زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ استاد بھی کلاس میں آیا نہیں، طلبہ پہلے بیٹھے ہوئے ہیں. پوچھا گیا با سلف سے کہ تم اپنے استاد کا کیسے انتظار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نوافل کے ساتھ. استاد ابھی نہیں کلاس میں، ہم نفل نوافل پڑھتے تھے، قرآن کریم پڑھتے تھے، حدیث کا مذاکرہ کرتے تھے. جب استاد آ جاتے تب ہم استاد سے حدیث لیتے تھے. تو آج کل کام الٹا ہے، استاد وقت پہ کلاس پر پہنچتا ہے اور شاگرد لیٹ پہنچتا ہے. تو گویا اکثر مغفل ہی ہیں آج کے. یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں محدثین پیدا نہیں ہو رہے. ضبط کی تعریف میں امام ابن صلاح نے اپنے مقدمہ ابن صلاح صفحہ نمبر 61 میں کہا، ضابط کے بارے میں کہا
युरफ़ कौन रावी ज़ाबितन बिअन नअतबिर रिवायतहु बिरिवायत सिक़ात अल-मारूफ़ीन बिज़ब्त वल इत्क़ान। सुभान अल्लाह। कि हम कैसे पहचानेंगे ये रावी ज़ाबित है, जब उसकी रिवायत का सिका रावियों की रिवायत के साथ तकाबुल करेंगे। क्या करेंगे? तकाबुल करेंगे, देखेंगे, मुवाफिक हैं तो फिर वो ज़ब्त में बराबर हैं। अल्लाह अकबर। आगे तफसील लिखी है, अगर उनकी अक्सर रिवायतें मुवाफिक हैं तो वो ज़ब्त है। हाँ, कभी कभी कोई मुखालफत हो जाए तो उससे दरगुजर किया जाएगा, लेकिन अगर अक्सर मुखालफत है तो हम पहचानेंगे कि उसका ज़ब्त ठीक नहीं है, हम उसकी हदीस हुज्जत नहीं लेंगे। अल्लाह अकबर। यानी सही हदीस की तारीफ में जो हम पढ़ते थे रावी ज़ाबित होना चाहिए, इसका तल्लुक किसके साथ है? तहम्मुल और अदा के साथ। लेते वक्त भी वो ज़ाबित हो, अदा करते वक्त भी ज़ाबित हो। किन चीज़ों से ज़ब्त ख़त्म होता है रावी का, उस पर हम अलग से बात करते हैं। बारकल्लाहु फीकुम।